میں آج کی اس موضوع میں، آج کی جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، کس لیے آئے، اصل میں آپ کا مقصد کیا تھا، اور آپ پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، یعنی کہ آپ کی زندگی پورے انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے، جس کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے۔ یہ رسول جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمانوں کے لیے رسول نہیں ہے، بلکہ یہ پوری بنی نوع انسانوں کے لیے آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی تعلیمات، آپ کا میسج، آپ کا پیغام، آپ کی لائف کی ایکٹیویٹیز، آپ کی زندگی کا طریقہ کار، یہ صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پوری انسانیت کے لیے خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیج میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل موجود ہے۔ ہر اس شخص کے لیے آئیڈیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے کبھی کسی انسانوں کو تکلیف دینے کا سبق نہیں سکھایا۔ آپ نے کبھی کسی لوگوں کو اپنی ذات اور اپنی مذہب اور اپنی تعلیمات یہ بات نہیں کہی کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات تو ایسی ہے کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہ دی جائے، پرندوں کو بھی تکلیف نہ دی جائے، تو انسانوں کو تکلیف دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی محفوظ ہیں۔ یہ ایک ہی شخصیت ایسی ہے، یہ ایک ہی رسول ایسے ہیں، یہ ایک ہی پروفٹ ایسے ہیں جن کا میسج، جن کی تعلیمات، جن کی لائف آج ہی نہیں بلکہ قیامت تک محفوظ ہے۔ اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور قرآن میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے تعلق سے تمام تفصیلات موجود ہیں۔ اس لحاظ سے آپ کی لائف، آپ کی تعلیمات، آپ کا میسج، آپ کا سسٹم جو ہے وہ قیامت تک محفوظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جانب سے نازل کیا ہوا تعلیمات، نازل کیا ہوا سسٹم ہے۔ یہ کوئی انسان کا کریٹ کیا ہوا سسٹم نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے میسنجر ہے، پروفٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچایا ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کے لیے جو انسان کامل کی حیثیت سے رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف کے دو پارٹس ہیں۔ پارٹ نمبر 1، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسی کرنی چاہیے، انسان کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیچ کیا ہے۔ دوسرا تعلق جس کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو گائیڈ کیا ہے، وہ ہے انسانوں کے ساتھ کیسے رہے، انسان مخلوقات کے ساتھ کیسے رہیں۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دو شعبوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک کا تعلق
اللہ سے ہے کہ دوسرے کا تعلق بندوں سے ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دو اہم چیزیں بتائی ہے جو انسان کی زندگی کے دو ہی پارٹس ہو سکتے ہیں، دو ہی شعبے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ انسان جس خالق نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اس خالق کا اس انسان پر کیا حق ہے اس کو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو دوسری طرف انسان جو زندگی بسر کرتا ہے وہ ایک معاشرے میں بسر کرتا ہے، وہ ایک سوسائٹی میں زندگی گزارتا ہے، تو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹیچ کیا کہ یہ انسان جب سوسائٹی میں رہے تو دوسرے برادران وطن کے ساتھ کیسا رہے، ہمارے مسلم بھائیوں کے ساتھ کیسا رہے، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کیسا رہے، یہ جانوروں کے ساتھ کیسا رہے، پرندوں کے ساتھ کیسا رہے۔ پوری تعلیمات آج ہمارے پاس موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام تعلیمات ایک مسلمان کو سکھائی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمان ان تعلیمات کو پکڑے ہوئے نہیں ہیں، مسلمان اس تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں، مسلمان اس تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے ہیں، مسلمان اس تعلیمات کا ثمرہ لوگوں کے سامنے اس کا جو آئیڈیل نمونہ ہونا چاہیے جس کو صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پیش کیا تھا ویسا آج پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیج میں صرف امن ہے، شانتی ہے، بھائی چارگی ہے، پریم ہے، اور اس میں انسان کو انسان بنانے کا سبق موجود ہے۔ لیکن مسلمانوں نے کچھ جہالت کی وجہ سے، مسلمانوں نے کچھ کل علمی کی وجہ سے ان تعلیمات پر عمل نہ کر آج لوگوں کو یہ میسیج دیے کہ ہم بھی دوسری قوموں کی طرح ایک ایسی قوم ہے جو جذبات میں الجھ جاتے ہیں، جو جلدی منتشر ہو جاتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ یہ ہماری تعلیمات نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رہیں، اپنے عقیدت پر مبزد ثابت قدم رہیں، اور اس کے بعد پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دوسروں کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے، دوسروں کو عفو درگزر کرنے کا حکم دیا ہے، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو معاف کیے جو آپ کے جانی دشمن تھے۔ فتح مکہ کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تضریب علیکم اليوم، اے مکے کے رہنے والوں تم نے مجھے نکالا ہے، تم میرے دشمن تھے، لیکن آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہیں معاف کر دیا۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہیں عفو درگزر کر دیا۔ یہ مسلمان کی تعلیمات ہے کہ مسلمان عفو درگزر کرتا ہے، مسلمان ایک دوسرے کو معاف کرتا ہے، اور مسلمان ایک دوسرے کو معاف کر کر درگزر کر کر اپنے دل میں کسی کے تعلق سے خلیش نہیں رکھتا، اپنے دل میں کسی کے تعلق سے بغض نہیں رکھتا، اپنے دل میں کسی کے تعلق سے دشمنی نہیں رکھتا۔ الغرض یہ کہ یہ تعلیمات آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ملک میں ان تعلیمات پر عمل کر کر یہ بتا دیں کہ یقیناً پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امن، شانتی، سکون، بھائی چارگی اور آپس میں ایک دوسرے کو ملانے کی ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کو انتشار بتا کرنے، ایک دوسرے میں دشمنی پیدا کرنے یا ایک دوسرے میں دوری پیدا کرنے کی تعلیمات نہیں۔ آئیے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انسان کامل تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا، جیسے ابھی میں آپ کے سامنے رکھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو بتا دیے کہ میں اور آپ کہاں کہاں پر کیسے کیسے رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ہر طریقے سے بتائے ہیں کہ انفرادی طور پر میں کیسا رہنا ہے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، محلے والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ملک والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سب کے ساتھ محبت سے رہنا ہے، پریم سے رہنا ہے، شانتی سے رہنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لہذا ایک دوسرے کو اس طریقے سے پیش آنا چاہیے کہ یہ ہمارے وطنی بھائی ہیں، یہ انسانیت نما بھائی ہیں، ہم ان کے اندر وہ پیغام کو پیش کریں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی پیغام کے حیثیت سے پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پاس دوستو ایک ایسا دین چھوڑ کر گئے ہیں جو دین میرے اور آپ کے پاس وہ دنیا نہیں، وہ دنیا اور دین دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے والا سسٹم ہے۔ اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو صرف مسجد کے آداب بتا دیں،
اسلام کوئی ایسا مذہب کھوکھلا نہیں ہے صرف عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بتا دیں اور اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جو سسٹم دیا ہے وہ ایک ایسا سسٹم ہے جو انسان کی انفرادی زندگی، انڈیویجولی زندگی سے محض کرتا ہے، تو وہیں پر معاشرہ اور اسی طریقے سے اخلاقیات، اسی طریقے سے تعلیمات، اسی طریقے سے معاملات، وہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے بھی اس بہترین تعلیمات کو رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے رسول نہیں، یہ پوری بنی نوح انسانوں کے رسول ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تم تمام کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انی رسول اللہ، میں بے شک اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تمام انسانوں کے لیے میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ رسول صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہے، یہ رسول صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے، آپ کی تعلیمات بنی نوح انسانوں تک ہے، پورے ان برادرہڈ کے لیے ہے جو آدم کی اولاد ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، ان تمام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے۔ اس پر مسلمانوں کو افسوس کرنا چاہیے کہ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ صرف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف مسلمانوں کی تعلیمات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پورے انسانوں کے لیے ہے، آپ کا پیغام پورے انسانوں کے لیے ہے، آپ کا قرآن پورے انسانوں کے لیے ہے، آپ کا میسج پورے انسانوں کے لیے ہے۔ الغرض یہ کہ اس جامعیت کو کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، تمام انسانوں کے لیے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے قائد ہے، پوری دنیا کے ہیرو ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ اس میسج کو مسلمان پہنچانا چاہیے، اس میسج کو، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچنا چاہیے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین کہا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پورے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ پھر فرمایا تیسرے مقام پر قرآن میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، انسانوں کو ڈرانے والا اور انسانوں کو جنت کی بشارت دینے والا، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے ڈرانے والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا گیا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ اکثر لوگ نہیں جانتے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اکثر لوگوں تک پہنچائیں، اکثر لوگوں تک اس سیرت کے پیغام کو پہنچائیں اور انہیں واقف کرائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہے، آپ کی سسٹم، آپ جو سسٹم لے کر آئے تھے وہ سسٹم کیا ہے، آپ اس دنیا میں کیوں آئے تھے، آپ کے ایمس اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہے، آپ کا گول کیا ہے، آپ اس دنیا میں کیوں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے تشریف لائے دوستو، اس پوری انسانیت کو نار جہنم سے بچائیں اور پوری انسانیت کو جنت میں ڈالیں۔ پوری انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگ سے بچانے کے لیے آئے ہیں اور پوری انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ کتنے واقعات آپ کے سامنے پیش کروں، کتنے آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک انسان کو برے کام کرنے سے بچایا، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ نصرانی ہو، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا مستحق ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس جہنم سے بچانے کے لیے اور اللہ سے ملانے کے لیے اور اس کو جنت میں بھیجانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انت تک کوشش کی ہے۔
آخری کوشش کی ہے. غار حرا سے لے کر آپ کی زندگی کے آخری دن تک کی پوری ہسٹری ہمارے سامنے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے نجات دہندہ تھے، انسانیت کے لیے رحمت للعالمین تھے، انسانیت کے لیے خیر خواہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو نار جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لانے والے تھے. اسی لیے فرمایا کہ بشیرا و نذیرا، آپ کو جنت کی بشارت دینے والا اور لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اے حبیب معاملہ یہ ہے کہ اکثر لوگ آپ کی شخصیت سے ناواقف ہیں، اکثر لوگ آپ کی طریقہ کار سے ناواقف ہیں، آپ کے رسول ہونے سے ناواقف ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس پیغام کو سمجھیں، اس سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں آج، یہ اعتراضات بھی کوئی اعتراضات نہیں ہیں، اور جو اعتراضات، جو الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اٹھائے جا رہے ہیں، یہ شروع سے مستشرقین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے تھے. جب بھی کوئی حق آتا ہے، جب بھی کوئی اچھی شخصیت اٹھتی ہے، جب بھی کوئی اچھے تعلیمات معاشرے میں آتے ہیں، تو شیطان لگا ہوا ہے انسانوں کے ساتھ میں. وہ اچھائی کو کہاں پر پھیلنے دے گا، وہ اچھی شخصیت کو کہاں پر اٹھنے دے گا. آپ کو معلوم ہے کہ مکے کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابو لہب، ابو جہل، امیہ بن معیط، عقبہ بن معیط اور ولید، کتنے ایسے سرداران مکہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے الزامات کا جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان سے الجھ کے رہ جاتے تو یہ تعلیمات اتنی آگے نہیں بڑھتی تھی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر سے، حکمت سے، استقامت سے ساتھ میں لے کر ہر اینگل سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم جو رویہ میرے ساتھ اختیار کر رہے ہو وہ غلط ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے کے کفار مکہ نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ جادوگر کہا، نعوذ باللہ کاہن کہا، نعوذ باللہ یہ ایسا شخص ہے جس پر جن چل رہا ہے، نعوذ باللہ. یہ سب گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. تو ہر نبی کو ہر زمانے میں ستایا گیا ہے، الزامات لگایا ہے، کوئی بھی نئی بات نہیں ہے. لیکن نبی نے اس کے اپوزٹ، اس کے بالمقابل نبی کا جو کیریکٹر ہے، نبی کا جو رویہ ہے، نبی کی جو تعلیمات ہے، وہ دیکھیے. چند ہی سال کے اندر یہ مکے کی مخالف اکثریت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے میسج، آپ کے اخلاق، آپ کی امانت داری کے بعد دیکھتے ہیں کہ دیکھتے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو امین ہیں، یہ تو صادق ہیں، یہ تو ایسے ہیں کبھی وعدہ خلافی نہیں کیے ہیں، یہ تو معاملات میں ایسے کھڑے ہیں کہ کبھی جھوٹ اور کبھی ہمیں دھوکہ نہیں دیے ہیں. تو یہ پھر دنیا کے معاملات میں ہم سے دھوکہ نہیں دیے ہیں، تو پھر اللہ کے معاملے میں کیسا دھو سکتے ہیں؟ دنیا کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ شخصیت ہم سے دھوکہ نہیں دی، جھوٹ نہیں بولی اور غلط نہیں کیا، وعدہ خلافی نہیں کیے. اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسالت اور آخرت اور فرشتے، جہنم اور جنت کا تذکرہ یہ کر رہے ہیں، تو اتنی بڑی بڑی باتوں میں کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو یہ جو مسائل آ رہے ہیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، مسلمانوں کو نہ وائلنس کرنا ہے، نہ غصے میں آنا ہے، نہ آپے سے باہر ہونا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وقت کے طریقہ کار کے تحت لیگل جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو روکنے کے لیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو لیگل آپ کام کر سکتے ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے. قانونی کارروائی کے علاوہ آپ پر کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پر کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل سے واقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت سے واقف ہے. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تمام الزامات اور ان تمام حالات میں صبر سے کام لیں، سکون سے کام لیں. یہ چیزیں آتی رہیں گی، جاتے رہیں گی، بہت ساری چیزیں آتی رہی ہمارے ساتھ جاتے رہی ہے، لیکن اس سے آپے سے باہر نہیں ہونا ہے، غصہ نہیں ہونا ہے،
وائلنس نہیں کرنا ہے، احتجاج جس انداز میں کرنا ہے اسی انداز میں کرنا ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیمات کو زندہ کرنے کی کوشش کریں اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ پھر یہ انسانیت کو معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیمات کیا ہے۔ الغرض یہ کہ دوستو، ان تعلیمات کو مجھے اور آپ کو سب سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اپنے بچوں کو اس کے مطابق تربیت کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی اس کے مطابق تربیت کرنا ہے، اور اس کے بعد اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ذرا اس کے قریب تو آ کے دیکھیے، اس کو پڑھ کے تو دیکھیے، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے انسانیت کو تکلیف پہنچتی ہو یا انسانیت کو شر ہو، نقصان پہنچتا ہو، بلکہ یہ ایسی تعلیمات ہے جو پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے، شر ہے، شر نہیں بلکہ خیر ہے، بلکہ بھلائی اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت یہ تعلیمات دیتی ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے اور تمام سننے والوں کو خیر کے پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جب تک اس دنیا میں رکھے اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، جب اس دنیا سے خاتمہ فرمائیں تو ایمان کی بہتر حالت میں خاتمہ فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔